اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ماہ رمضان مبارک کی مختصر دعاؤں کی مختصر سی وضاحت اور ترجمے کو لے کر۔ 70ویں دن ہم خداوند عالم سے جو دعا طلب کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ بار الہ، اس مہینے میں ہدایت کر مجھ کو اچھے اعمال کی، اور اس مہینے میں ہماری حاجتیں اور امیدیں پوری کر، حالانکہ تو تشریح اور سوال کا محتاج نہیں ہے۔ اے تمام عالموں میں بسنے والوں کے دلوں کو اچھی طرح جاننے والے، حضرت محمد اور ان کی آل طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ اگر غور فرمائیں تو آج کے دن ہم خداوند عالم سے جو طلب کرتے ہیں وہ توفیق عمل صالح ہے، یعنی نیک کام کی توفیق خداوند عالم سے طلب کی جاتی ہے۔ کیا ہے توفیق عمل صالح؟ یعنی جب تک خداوند عالم ہمارے اوپر لطف و کرم نہ کرے تو ہم نیک کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ انسان کا نفس کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ بری باتوں کی طرف تو فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن نیک کاموں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہرحال اس کو ایک ایسے پریشر کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ایسے تاثر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو نیک کاموں کی طرف لے کر جائے۔ سادی سی مثال اگر میں دینا چاہوں تو وہ یہ کہ جب انسان بازار میں چلتا ہے تو وہ کوشش نہیں کرتا کہ کسی کی طرف نگاہ ڈالے، خود بخود نگاہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، جو بعد میں گناہ کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ نیک عمل کو بغیر جانے بوجھے یوں ہی نیک عمل کر جائے تو یہ بہت کم دیکھا گیا ہے یا بالکل بھی دیکھا نہیں گیا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑتا ہے اور زبردستی اس نیک کام کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت خداوند عالم سے عمل صالح کی توفیق طلب کرنا چاہیے، یعنی ہم اپنے نفس کو نیک کاموں کی طرف موڑنے کا ہر موقع تلاش کرتے رہیں اور اپنے نفس کو عقل کا مطیع بناتے ہوئے راہ خدا کو حاصل کر لیں۔ توفیق عمل صالح کیا ہے؟ بہترین عمل مشکل ترین عمل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جس کام کو کرنے میں زیادہ سختی ہوتی ہے یہ نگاہ قدرت میں زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ملتا یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جب گرمی میں روزے رکھے جائیں تو ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے، چونکہ عام دنوں کے روزے وہ کم سختی کے حامل ہوتے ہیں، لیکن گرمی میں رکھے جانے والے روزوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے تو ثواب بھی زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہترین عمل جس کے کرنے سے نفس کو کراہت آئے، یعنی وہ عمل کہ جو نفس نہیں کرنا چاہتا مگر عقل چونکہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، ہم اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اگرچہ نفس ہمارا کراہت کرتا رہے تو اس عمل کو بھی نیک عمل جانا گیا ہے۔ وہ عمل صالح ہوتا ہے جو صرف خدا کے لیے کیا جائے، یعنی جس میں اخلاص ہو۔ وہ عمل بہتر سمجھا جاتا ہے جس میں دوام ہو۔ ایک مرتبہ زیادہ عمل کر کے چھوڑ دینا اس سے کئی گنا بہتر ہے تھوڑا عمل کرنا مگر مسلسل اس عمل کو بنائے رکھنا۔ ایک جو نیک عمل آیا ہے روایات میں وہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا، بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کی صورت میں جب ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بہترین اعمال کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ آثار عمل صالح، یعنی اگر کوئی نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں جو اثر دکھائی دیتے ہیں اس میں کامیابی، حیات طیبہ اور مومن کا شعار، یعنی نیک عمل مومن کا شعار ہوا کرتا ہے، اس کا نعرہ ہوا کرتا ہے۔ یہی نیک عمل انسان کو حیات طیبہ تک پہنچاتا ہے اور یہی نیک عمل انسان کو کامیابی کے مہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لہٰذا 70ویں دن خداوند عالم سے ہم اسی نیک عمل کی توفیق کو طلب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ اگر بات فقہ کے مسائل کی جائے تو آج آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ سے کیے گئے استفتاءات کے کچھ سوالات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر بھول جانے کی وجہ سے کوئی ایسا کام انجام دیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا بھول جانے کی وجہ سے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ میں ایسے گھرانے سے ہوں جہاں کوئی مذہبی مسائل نہیں جانتا، بلکہ میرا باپ مذہب کا مخالف ہے، لیکن میں اللہ کے فضل سے وقت کے ساتھ ساتھ مسائل جاننے اور سیکھنے لگا ہوں، اور چونکہ یہ ایک طولانی راستہ ہے اور میں اماموں کی ولایت اور مرجع کی ضرورت جیسے مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، مجھے ان چند سوالوں کے جواب عنایت فرمائیں۔ میں نے اس زمانے میں جو کئی سال بنتے ہیں جو نمازیں پڑھی ہیں اس میں میری قراءت صحیح نہیں تھی، کیا مجھ پر ان سب کا پھر سے پڑھنا واجب ہے؟ اور اس زمانے کے روزے جب مجھے غسل کرنا نہیں آتا تھا تو کیا حکم رکھتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر آپ مطمئن تھے کہ اس طرح کی قراءت صحیح تھی تو نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، لیکن اگر غسل صحیح نہیں تھا تو نمازیں تو صحیح نہیں ہیں، لیکن روزہ صحیح ہوگا۔ قراءت اور غسل دونوں کے مسئلوں کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اچانک کسی تصویر کے آ جانے اور اس پر نظر پڑ جانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ شرعی اعتبار سے ایسے موقع پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سوال ہوا کہ میں ہفتے میں 3 دن حد ترخص سے گزرتا ہوں، میرے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز اور روزہ دونوں کامل ہیں۔ کیا سحری کھانے یا نہ کھانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سوال ہوا اس بات کے پیش نظر کہ شب قدر ایران اور دوسرے ممالک میں ایک تاریخ میں نہیں ہوتی، اصلی شب ایران میں ہوگی یا ان ملکوں میں؟ یعنی ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارے یہاں شب قدر کا دن دوسرا ہوگا، رات دوسری ہوگی، ایران میں دوسری ہوگی، تو پھر کون سی شب قدر صحیح ہے؟ کیا ہر ملک میں ایک الگ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب کو اپنے یہاں چاند ثابت ہونے کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر سوال ہوا کہ روزے کی حالت میں پیسٹ سے برش کرنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے عطر اور پرفیوم کا استعمال کیسا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ کس صورت میں روزہ توڑنا مستحب ہے؟ جواب میں فرمایا کہ مستحب روزہ رکھنے والے کے لیے کسی مومن کی دعوت پر روزہ کھولنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ ان استفتاءات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔